اس لیے غسل کی طرف سب سے پہلے ہمیں دھیان دینا ہے۔ دیکھو غسل چاہے فرض ہو، غسل چاہے واجب ہو، غسل چاہے سنت ہو، غسل چاہے مستحب ہو، یعنی کوئی بھی غسل ہو، اس غسل میں تین باتیں فرض ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے 3 مرتبہ کلی کر لیں۔ اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے اپنے ناک کے اندر پانی پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد میں تیسرا فرض غسل کا یہ ہے کہ ہم اپنے پورے جسم پر پانی بہائیں۔ اس طرح سے ہم غسل کریں۔ لیکن غسل کا سنت طریقہ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس میں یہ ہمارے تینوں فرض بھی ادا ہو جاتے ہیں اور ہماری سنتیں اور مستحبات بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم غسل کا ارادہ کریں تو اپنے دل میں خیال کر لیں، دل میں نیت کر لیں، زبان سے نہ کہیں کہ ہاں میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنے باتھ روم میں جائیں۔ باتھ روم میں جانے کے بعد جاتے ہی اپنا جھرنا نہ کھول دیں، جاتے ہی آپ پانی بہانا شروع نہ کر دیں، بلکہ جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھوئیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد میں اپنی ناف سے لے کر نیچے تک کا جو جسم ہے، ناف سے یعنی آدھا دھڑ جو آپ کا نیچے کا ہے، آدھا جسم کا حصہ ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے دھو لیں، چاہے آپ پاک ہوں چاہے پاک نہ ہوں۔ بہرکیف غسل کی نیت سے گئے ہیں تو آپ کو یہی کرنا ہوگا، یعنی جا کر کے آپ کو آدھا دھڑ سب سے پہلے دھلنا ہے۔ جب آپ نے آدھا دھڑ دھل لیا، اب اس کے بعد میں آپ وضو کی طرح وضو کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو پھر سے دھوئیں، پھر سے دھونے کے بعد کلی کریں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد 3 مرتبہ اپنی ناک میں پانی چڑھائیں، ناک کو صاف کریں، اپنا چہرہ دھوئیں، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں۔ اس کے بعد اب رہ گئے مسح کریں، اور مسح کے بعد میں اب رہ گئے پاؤں۔ اگر ہم کسی اونچی جگہ نہا رہے ہیں جہاں پانی جمع نہیں ہوتا، یعنی چوکی پر نہا رہے ہیں یا پٹڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے نہا رہے ہیں، تو ہم پاؤں بھی دھل لیں، ورنہ پاؤں نہ دھلیں۔ یہ پھر بعد میں جب ہم غسل کر لیں، نہا لیں، تو اس کے بعد میں ان پاؤں کو دھل لیں۔ تو ایسا کرنے پر ہمارا غسل بھی ہو گیا اور ہمارا وضو بھی ہو گیا۔ تو ہم وضو کی طرح وضو کریں۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے دائیں مونڈھے پر پانی بہائیں۔ یہ داہنا والا جو مونڈھا ہے، جسے مٹھا ہم کہتے ہیں، اپنے اس دائنے والے مڈھے پر پانی بہائیں اچھے سے 3 مرتبہ، پھر بائیں والے پر بہائیں۔ اس کے بعد پھر اپنے سر سے پانی کو ڈالنا شروع کریں۔ کوئی بھی جگہ دھلنے سے باقی نہ رہ جائے۔ اگر کوئی بھی جگہ پانی پہنچنے سے باقی رہ گئی، خشک رہ گئی، تو یقین جانو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آپ جاؤ اور جاتے ہی بغیر ان باتوں کو ادا کیے ہوئے، یعنی جو فرض ہیں کلی نہ کرو، آپ ناک میں پانی نہ ڈالو، اور جاتے ہی آپ جو ہے وہ ساور کھولو اور اس کے نیچے بیٹھ جاؤ اور نہانا شروع کر دو، ارے واہ گئے اور نہا کر کے چلے آئے، تو آپ کبھی بھی زندگی میں پاک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ کا غسل ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو اولاً ہی میں نے ذکر کیا کہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، پھر جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو للہ یہ 3 باتیں میری یاد رکھیں کہ غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اچھے سے 3 مرتبہ کلی کر لیں، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا لیں، پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح سے آپ فالو کریں، نہائیں، تو انشاءاللہ آپ کے فرض بھی ادا ہو جائیں گے اور آپ کی سنتیں اور مستحبات بھی ادا ہو جائیں گے۔